آج حسب معمول ہر منگل کو جو پچھلے 2 سال سے ہماری کیبنٹ کمیٹی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں، تو آج مختلف 15 ایجنڈا آئٹمز تھے، جس میں کہ 2 ایکسٹرا ایجنڈا آئٹمز پھر شامل کیے گئے، جن کی جو اہم ترین ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور باقی تفصیل آپ کو ریٹن فارم میں آپ کو دے دی جائے گی۔ تو جو اہم تھا وہ ایک تو جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اس کے جو فنکشنز ہیں اس میں زیادہ ایک بل کی صورت میں ہم قانون کی صورت میں لائے ہیں، جس کا مقصد ان کے اختیارات کو زیادہ واضح کرنا، اس میں شفافیت لانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دائرہ کار اس کو بھی بڑھانے پہ بات ہوئی، جس میں کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے جتنی بھی آٹونومس باڈیز ہوتی تھیں تو ان کی جو آڈٹ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کرائے جاتے تھے۔ تو ایک ہم آہنگی لانے کے لیے ایک میکنزم بنایا گیا ہے، جس میں کہ آٹونومس باڈی جس طرح کے نیشنل بینک آف پاکستان ہے، جس طرح کے OGDCL ہے، ETC ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں، تو ان میں بھی آڈیٹر جنرل کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آڈٹ کے پیراز ہوتے ہیں وہ 2 نوعیت کے ہوتے ہیں، جس میں کہ زیادہ تر پروسیجرل، جن میں کہ نقائص رہ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا ایک تو اس میں ایک ایلیمنٹ سنسنی خیزی کا بھی آ جاتا ہے، جو کہ محض پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو کہ کسی صورت میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے جو آڈیٹر جنرل کا جو پورا جو فنکشننگ ہے، اس میں آٹومیشن، اس میں ڈیجیٹائزیشن، اور اس کے ساتھ میں ضمنی طور پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جو مختلف اداروں میں، جس میں کہ خاص طور پہ جو جہاں پہ کہ چیکس ایشو ہوتے ہیں، ان کو بھی آٹومیٹ کیا جائے کہ جتنا ہیومن انٹریکشن کم ہو، کہ لوگوں کو آسانی سے پیمنٹس بھی مل سکیں اور اس میں شفافیت بھی آئے۔ اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز، دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک گورننس کو امپروو کرنے میں ایک ہمارا ہدف تھا کہ ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز لائیں، اور وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز اس طرح کی ہوں جس سے کہ جو موجودہ وقت ہے اس کے مختلف تقاضے ہیں، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہماری وہ پرانی ریت پہ چل رہی ہیں، جس میں کہ ایفیشنسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری حکومت نے بہت کام کیے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو عوام تک نہیں پہنچا سکے، تو اسی سلسلے میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں پوری جو ریفارمز ہم نے کی ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ کس طرح سے اداروں میں ریفارمز کی گئی ہیں۔ کتنے ادارے تھے، کوئی 445 کے قریب تھے، اور اس کو ہم 341 پہ لے آئے ہیں، کچھ کو مرج کر دیا ہے، کچھ کو ختم کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ہوئی کہ 18 ترمیم کے بعد جو سبجیکٹس تھے، جو منسٹریز تھیں، جو ڈیوالو کر دی گئیں صوبوں کو، اس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو امپلائیز کا حجم ہے
बजाय कि वो कम होता, वो बढ़ गया है। फिर इसी ज़मन में पेंशन फंड्स, उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर हमेशा जिक्र करते हैं, और उसमें जो पे एंड पेंशन कमीशन है उसको भी एक फास्ट ट्रैक करने पे उनको काबीना ने ये एडवाइस किया कि वो अपने काम को तेज करें, क्योंकि ये दोनों बड़ी अहम चीजें हैं। और सूबाई जो एम्प्लॉइज होते हैं और जो फेडरल एम्प्लॉइज होते हैं, उनमें जब से ये इस तरह के मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम पर से के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे नकाइस हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। अब उसमें होता यही है कि जो उनके जो फंड्स उनको एलोकेट होते हैं उसमें से अब एक ग्रेड 1 से 15 तक की जो असामियां हैं, ये 85% उसका बजट का जो सैलरीज का होता है उसका हिस्सा होती हैं। तो इस सिलसिले में भी शफकत महमूद साहब जो कि इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी तफसीलन गुफ्तगू हुई, जिसमें कि ये जो अदम तवाजुन है सूबाई और वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉइज का, इसको भी एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। उसके अलावा और ये जो रिफॉर्म्स हैं, इसकी जाहिर है कि आपको आने वाले दिनों में एक मुकम्मल जामे किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कि सारी रिफॉर्म्स जो कि हमने की हैं और जो मुकम्मल हो गई हैं उनकी तफसील भी, और वो जो कि अभी होनी है उसकी तफसील भी आपके सामने पेश की जाएगी। उसके अलावा जो पेट्रोल की स्मगलिंग है, वो एक बहुत ही अहम है, क्योंकि जो पेट्रोल की स्मगलिंग है उससे दो चीजें हो रही हैं। एक कि जो मायारी पेट्रोल है, क्योंकि जो और पेट्रोल जो कि ओवरसीज के थ्रू जो आता है उसका एक खास क्वालिटी का मायार होता है, और जो स्मगल होके आता है उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल होता ही नहीं है। तो न सिर्फ कि ये माहौलियात के कॉन्टेक्स्ट में या आपकी जो गाड़ियां हैं उनकी वेयर एंड टेयर में, बल्कि जो आपके खजाने को नुकसान पहुंचता है वो भी कोई तकरीबन कोई 180 अरब रुपए के लगभग है। तो ऐसी सूरत में जबकि हमें न सिर्फ के इसके जो सोशल नुकसानात हैं, उसके अलावा जो नुकसान होता है गवर्नमेंट को, वो भी बहुत अहम है। तो इसलिए उस पे जो कार्रवाइयां की गई हैं, जिसकी की इत्तेफाकन जो कार्रवाई हुई है वो आज से शुरू हुई है, तो वो 192 पेट्रोल पंप्स जो हैं, ऐसे पेट्रोल पंप्स जो कि इस किस्म का तेल बेचते थे, उन पे एफबीआर, कस्टम्स, जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, पुलिस, सब ने एक जामा एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो कि पूरे मुल्क में कार्रवाई कर रही है, जो कि शुरू हो गई है। जिस तरह मैंने कहा 192 पंप्स उनको सील कर दिया गया है, और जो उसकी सजा है वो भी बड़ी कड़ी है। एक तो उनको 1 हफ्ता दिया गया है कि वो अपने जवाबात दें परचेजेस के, सेल के, और दूसरा ये है कि जब ये तय हो जाए कि ये पेट्रोल बेच रहे थे, स्मगल पेट्रोल बेच रहे थे, तो फिर उसमें पेट्रोल पंप की और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी अटैच कर दिया जाएगा, और ये बड़ी सख्त सजा है। तो इसलिए बेहतर यही है, तंबीह यही की गई है। और ये तकरीबन मुल्क में कोई 2094 पंप्स हैं जो कि जिसमें पूरे मुल्क में ये फैले हुए हैं, और ये वो तेल बेच रहे हैं जो कि न सिर्फ मुज़िर है बल्कि गैर कानूनी भी है, और उससे हमें हमारे एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचता है। इसमें
جو باقی پمپس ہیں ان کے اوپر بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی وہ ہوگی، ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے منسٹر آف پلاننگ اور اسلام آباد کے ایم این اے اسد عمر صاحب نے اسامہ ستی کا کیس اٹھایا، جس میں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی سخت اس کا اظہار کیا، خفگی کا اظہار کیا کہ کیسے ایک نوجوان لڑکا اس کو گولیاں مار کے اس کی زندگی لے لی ہے۔ تو جو جی آئی ٹی بنی تھی اس نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے، پیش کر دی ہے سیکرٹری داخلہ کو، لیکن پرائم منسٹر نے یہ کہا، زور دے کر کہا کہ اگر تو اس جی آئی ٹی سے وہ رسا وہ مطمئن نہ ہو تو جس طرح بھی وہ کہیں گے، جس طرح کی تحقیقات وہ کہیں گے، جس میں کہ ہائی کورٹ کا جج شامل ہو، جس طرح کے بھی وہ ان کی تسلی کے مطابق انکوائری ہوگی اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک اہم ٹاپک جو کہ ہمارے اکثر ملک میں جس کی بات ہوتی ہے وہ ہے جبری گمشدگی کے بارے میں۔ اس کے بارے میں جو ہیومن رائٹس منسٹری ہے ڈاکٹر شیری مزاری کے ماتحت، اس میں لا منسٹری کو کہا گیا ہے کہ جو قانون انہوں نے پیش کیا ہے اس کو فاسٹ ٹریک کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں سے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ ہے براڈ شیٹ۔ جو براڈ شیٹ اسکینڈل ہے اس کے بارے میں، چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ سن 2000 سے شروع ہوا تھا اور پھر جب این آر او دیا گیا پی ایم ایل این کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو اس کے بعد اس پہ ایک قسم کے سرد خانے میں چلا گیا۔ یہ وہ انکوائری تھی جس میں کہ 200 نام دیے گئے تھے، آپ کو بخوبی معلوم ہے، جو کہ اس ملک کے اثاثے لے کر باہر منتقل کیے ہیں غیر قانونی طور پر۔ تو ان کی لسٹ جو دی گئی تھی اس کے بارے میں جو سرموری کا اظہار کیا گیا بعد میں جب کہ این آر او دے دیے گئے، تو اس کے بارے میں جو ابھی مختلف انٹرویوز سامنے آئے ہیں موسوی کے، اور جو انگلینڈ میں جو ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس سارے کیس کو اور اس کے چیدہ نکات کو تشت ازبام کرے گی اور پہنچائے گی کہ کس طرح سے اس ملک کے، ایک تو نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اس ملک کے اثاثے لوٹے، بلکہ جو پیسے دیے گئے تھے اس کمپنی کو کہ یہ وہ کارروائی کرے، اور انہوں نے کافی اہم انکشافات شروع بھی کر دیے تھے، جس میں کہ بعد میں نواز شریف صاحب کی کسی بندے نے، کہتے تو ہیں ان کے کزن نے، اپروچ کیا کہ اس چیز کو نیگوشیٹ کر لیا جائے اور ان کا نام نکال دیا جائے، جس پہ اس نے کہا کہ وی ڈونٹ ڈیل ود دی کروکس۔ تو اس کے بارے میں بھی جو کمیٹی ہے وہ اپنی انشاءاللہ عنقریب 2-4 روز میں اس کے بارے میں ہم جو بھی انکشافات کرنے ہیں ہم وہ کریں گے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے اداروں کو مذاق بنایا، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا اور پھر ملک کو ایک ایسی لٹیگیشن میں، ایک ایسے مقدمے میں ڈال دیا جس سے کہ ہماری بڑی ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس کے بعد جو فوڈ، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوگر اور خاص طور پہ ویٹ کا، اس سلسلے میں بھی ایک بڑی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انسٹرکشنز دی کہ اگلے 15 روز میں جو
قانون ہے ان تجربات کی بنیاد پہ جو کہ پچھلی سالوں میں حاصل ہوئے کہ ان پہ ایک پالیسی بنائی جائے اور 15 دن کے اندر اندر ان نکات کو ایڈریس کیا جائے، جس میں کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے گندم کی سپلائی کو روک کر مارکیٹ میں جو ڈسٹورشن پیدا کی، جس سے کہ قیمتیں بھی بڑھیں اور شارٹیج بھی پیدا ہوئی، تو کیا وہ اقدامات ہیں قانونی طور پہ ہم لیں کہ آئندہ اس قسم کا کسی بھی صوبے کو یہ حق نہ ملے کہ وہ پورے ملک میں جو سپلائی چین ہے شارٹیج کو کریٹ کرنا، اس قسم کی چیزیں جو کہ ہم نے دیکھی جو کہ وجہ بنی اس کی قیمتوں کے بڑھاوے کی بھی اور کمی کی بھی، تو اس میں بھی ایک سخت جو ہے قانون سازی کی بات کی گئی، کیونکہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے، گو کہ صوبائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں، لیکن جو قانون ہے وہ جو ہے فیڈرل حکومت کے ڈومین میں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ باتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جنرل ڈسکشن تھی وہ رہی، کیونکہ یہ ہماری ایک ایسی کابینہ ہے جو کہ میرا نہیں خیال ہے وہ کہ میرا کوئی اتفاق نہیں رہا ماضی کی کابینہ میں رہنے کا، کہ جس میں کہ جتنی اگر آپ ہمارے 2 سال کی کابینہ کے اجلاس دیکھ لیں اور پچھلی حکومتوں کے پورے 10 سال کی وہ لے لیں، تو ہماری جو کیبنٹ کی ڈیسیجنز ہیں، کیبنٹ کی میٹنگز ہیں، وہ زیادہ ریلیجسلی ہو رہی ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کوئی بندہ جس نے اپنا مائک آن کیا ہو، سوالات پوچھنا چاہے، کسی چیز سے اپنا ڈس ایگری کرنا چاہے یا کوئی سجیشن دینا چاہے، پرائم منسٹر صاحب اس کو بڑے اس سے کھلے دل سے وہ کرتے ہیں، اور اس میں حقیقی معنوں میں ایک کلیکٹیو وزڈم بھی آتا ہے اور ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی ایک بنیادی جو شرط ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ سمجھیے گا، آج کی کابینہ اجلاس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی، بالخصوص سینٹ کے الیکشن سر کیا ہے اور حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا اسٹریٹجائز کرنے جا رہی ہے، اس کی رسپانسبلٹی بھی اس 5 کی کمیٹی کو دی گئی ہے جو پی ڈی ایم کی ساری تحریک کو کاؤنٹر کرے گی، یا اس کے اوپر ڈفرنٹ کمیٹی بنے گی، اور اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی؟ تھینک یو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو ہمارے لیے کیا بلکہ پورے ملک کے لیے قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو کہ جس کی بنیاد ہی بڑی کھوکھلی تھی، کیونکہ عوام ہمیشہ کرپشن کے خلاف تحریک میں نکلتے ہیں، کرپشن کو بچانے کے لیے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس وجہ سے اس پہ تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سینٹ میں جو ہم سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں جو بل اس وقت عدالت میں بھی جو ہم نے گائیڈنس مانگی تھی، اس میں بنیادی ہمارا مقصد یہی ہے کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں اور جو پیسے کا استعمال ہے وہ نہ ہو، کیونکہ اگر اپر ہاؤس جو کہ پارلیمنٹ کا سب سے ایک بالائی وہ ہے ہاؤس ہے، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ اس میں آئیں جو کہ ایک خاص تجربہ رکھتے ہیں، ایک خاص لیول آف میچورٹی ہے، اور کس طرح سے وہ، اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی جو کہ میرا خیال ہے کہ جو الیکشنز میں کسی بھی وجہ سے حصہ نہیں لیتے، تو ان کو ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ پالیسی سازی میں، قانون سازی میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن ہوتا یہی آیا ہے کہ پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں جن کو ہونا چاہیے وہ آ نہیں سکتے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہماری پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور وہ جس کو کہ ہم عام لفظوں میں شو آف ہینڈز کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مقصد یہی ہے کہ جو ووٹر کا جو ووٹ ہے اس کا تعین ہو سکے کہ اس نے کس کو دیا ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس کو ہم پرسو بھی کریں گے، دیکھیں ہمیں کورٹ کیا ہمیں گائیڈنس دیتی ہے، اور اسی بنیاد پہ، لیکن یہ بڑا ضروری ہے
کہ اس میں پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں مقصد کیا ہے ہمارا اور کن وجوہات کی وہ بنیاد پہ ہم یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں۔ باقی یہ گورنمنٹ جو ہے وہاں پر ٹرانسپیرنسی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، لیکن آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہاں پر ایک اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ جو آپ ویکسین جو وہاں پہ پھینکنے جا رہے ہیں ملین آف ڈالر کی آپ سے گاڑی ریپیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ رولس سے ایکسپٹ کر دی گئی۔ کیا کہیں گے آپ سے، کیا باقی ایسا ہوا ہے کہ ایکسپشن کی گئی ہے اور اس کی وجہ؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ بلینز آف ڈالرز کی پرچیز نہیں ہے، یہ تو جو ہمارا جو بجٹ تھا اور جو ایلوکیشن ہوئی ہے وہ کوئی 120 سے 150 ملین ڈالر کی ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ پیپرا رول سے کیوں مستثنا کیا گیا ہے، بیکاز جو لینگویج جس بل کو لایا گیا تھا اسے وہ کرنا، اس میں کافی کنفیوژن کریٹ ہوتی، سبجیکٹو چیزیں تھیں اس میں۔ مقصد یہ تھا کہ اس میں جتنی بھی قانونی فارمیلٹیز آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں تو اس سے ایک تو بہت زیادہ دیر بھی ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے جس میں کہ ہم مختلف قسم کی دوائیوں کی بات نہیں کر رہے، یہ مختلف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک سے ہم خرید رہے ہیں۔ تو اس میں جو پیپرا لاز ہیں وہ ہم اس کی جو حاصل کرنے میں، کیونکہ اس کا تو تعلق صحت سے ہے، اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مہینے لگا دیں، کتنے ایشوز کھڑے کر دیں، تو اس میں وقت کو بچانے کے لیے یہ ایگزمپشن دی گئی ہے۔ اور اس کا جو ایگزمپشن ہے اس کا بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل آنکھیں بند کر کے بغیر کسی حساب کتاب کے ایک میکنزم ہے جو کہ سارے جتنے بھی باقی میکنزم ہیں وہ رہیں گے، لیکن پیپرا کا جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سب سے کم قیمت لوئسٹ بڈر کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک ہی دوائی لینی ہے تو اس میں تو کوئی اس قسم کی چیز، تو ٹیکنیکی چیزیں ہیں جو آ رہی تھی، اور یہ ایک ون ٹائم اور ایک خاص جو کہ ساری دنیا جانتی ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ کووڈ کے لیے ہم ایسی چیزیں جتنی جلد سے جلد ہو سکے جو ویکسینیشن ہم اویلیبل کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، اور اس کی بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بنے ہوئے ہیں کہ پرائیورٹی کس کی ہوگی، جو کہ جو پیٹرول کی اسٹوریج کے بارے میں کافی تبدیل کیا ہے، تو یہ اسمگلنگ جو ہو رہی ہے وہ ایران سے ہو رہی ہے۔ آپ پیٹرول پمپ تو بند کر رہے ہیں، لیکن جو ان کو پیٹرول پہنچانے والے ہیں، جو اسمگلنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ انڈے اور مرغی والی بات ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سپلائی سائڈ کو چوک کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طریقہ ہے، ڈیمانڈ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیمانڈ کو ختم کر دیں تو سپلائی انفیکٹو ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے وہ ہیں، لیکن مقصد اصل کیا ہے کہ ایک چیز غیر قانونی ہے اور اس کو روکنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ مزید پھیلے گا، لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو بڑی سزا ہے۔ کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ پینشن کے بارے میں آپ کیونکہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی تجویز آئی ہے کہ پینشن کو کمی کی جا رہی ہے یا پینشن میں کمی؟ نہیں جی، دیکھیں، پینشن میں کمی کی بات کبھی بھی نہیں ہوتی۔ پینشن کا صرف جو پرائم منسٹر صاحب نے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پینشن ایک بہت سیریس ایشو ہے جس میں کہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ پینشن جو ہے نا اس کا سائز بڑھ رہا ہے، اور اس سائز کو، اس پینشن کو پے کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، تو کیا ایسا میکنزم اختیار کیا جائے؟ باقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کابینہ اجلاس کے حوالے سے نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج مختلف 15 ایجنڈا نکات میں شامل تھے اور